کوئٹہ کے رہائشی شاہ رخ خان تقریباً 1 سال سے ایک نان کسٹم پیڈ گاڑی کے مالک ہیں۔ قابلی گاڑی ہم لوگ اس لیے چلاتے ہیں کہ گھر کے استعمال کے لیے، کبھی اسکول کو بچوں کو ہم لوگ لے جاتے یا کوئی اور اس طرح ضروری کام ہو تو ہم لوگ جاتے۔ کوئٹہ سمیت صوبے کے دیگر اضلاع میں ان دنوں اسمگل شدہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی بڑی تعداد نظر آتی ہے۔ ڈیلرز یہ جاپانی گاڑیاں افغانستان سے اسمگل کر کے کوئٹہ اور بعد میں ملک بھر میں سپلائی کرتے ہیں، اس لیے ان گاڑیوں کو کابلی گاڑی کہتے ہیں۔ شاہ رخ خان کے مطابق نان کسٹم پیڈ گاڑیاں مضبوط اور قیمت میں کم ہونے کی وجہ سے زیادہ مقبول ہیں۔ اوریجنل گاڑی جو ہے بہت مہنگے ہوتے، تو اگر 20 لاکھ کی گاڑی ہے، اگر ہم لوگ اس کو ٹیکس کر دیں تو 15-16 لاکھ سال اس کا ٹیکس آئے گا، تو اس کی وجہ سے ہم لوگ کے پاس اتنا پیسے نہیں ہوتے۔ کوئٹہ میں اکثر قابلی گاڑی لوگ چلاتے، یہ بہت مہنگے ہوتے، اوریجنل جو کسٹم گاڑی ہوتے وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ کوئٹہ سمیت صوبے کے دیگر اضلاع میں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی بڑی بڑی مارکیٹیں موجود ہیں، جہاں ہر طرح کی گاڑیاں قانونی طور پر درآمد کی جانے والی پاکستانی گاڑیوں کے مقابلے میں سستے داموں میں فروخت ہوتی ہیں۔ کسٹم ڈیوٹی کی ادائیگی نہ ہونے کے باعث ان گاڑیوں کے کاروبار سے ملکی خزانے کو سالانہ اربوں روپے کا نقصان پہنچتا ہے۔ تاہم شو روم مالکان کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ سرحدی علاقوں سے ان گاڑیوں کی ملک میں داخلے پر پابندی عائد کی جائے۔ حکومت کو چاہیے کہ بارڈر سے ان گاڑیوں کو باعث سختی سے نہ چھوڑے جائے۔ ہم لوگ تو لیگل گاڑیاں بھی بیچتے ہیں، آپ بائک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، ہم لوگ لیگل گاڑیاں بیچتے ہیں۔ ہاں، اگر حکومت کو چاہیے کہ بارڈر سے سختی کرے، ہم لوگ بھی بیچنا چھوڑ دیں گے۔ سال 2013 میں حکومت کی جانب سے ایسی گاڑیوں کو قانونی طور پر رجسٹر کرنے کے لیے ایمنسٹی اسکیم کا آغاز کیا گیا تھا، جس کے تحت سینکڑوں گاڑیوں پر مقررہ کسٹم ڈیوٹی کی ادائیگی کے بعد انہیں قانونی حیثیت مل گئی۔ دوسری جانب ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کابلی یعنی نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا مسئلہ صرف کوئٹہ میں نہیں بلکہ صوبے بھر میں موجود ہے۔ ٹریفک پولیس مختلف اوقات میں خصوصی مہم چلاتے ہوئے ایسی غیر قانونی گاڑیوں کو تحویل میں لے کر حکام کے حوالے کرتی رہتی ہے، تاہم ان کے مطابق یہ مسئلے کا مستقل حل نہیں۔ ہماری کمپین جو چلتی ہے اس میں اگر یہ گاڑیاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، کوئی ایسی گاڑی کہ ہمیں اس پہ تھوڑا سا شبہ بھی ہو تو ہم امپاؤنڈ کر دیتے ہیں۔ 2020 میں ٹریفک پولیس کوئٹہ نے تقریباً 200 گاڑیاں کسٹم کے حوالے کی ہیں، اور اسی طرح 2021 میں 197 گاڑیاں۔ اب کرنٹ ایئر جو چل رہا ہے تقریباً 124 گاڑیاں ہم کچھ پروسیس میں، ایک پروسیس کے ذریعے جب ہم ان کو امپاؤنڈ کرتے ہیں اس کے بعد کسٹم کے حوالے کرتے ہیں تو وہ پروسیجر میں ہیں۔ ادھر شاہ رخ خان جیسے افراد کا کہنا ہے کہ حکومت اگر ان گاڑیوں کو قانونی حیثیت دے تو اس سے متوسط طبقہ گاڑی خریدنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ وہ ایک اور ایمنسٹی اسکیم کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اگر مستقبل میں کوئی ایسی اسکیم متعارف کرائی گئی تو وہ صرف 20% ڈیوٹی ادا کر کے ایک لگژری گاڑی کے مالک بن سکیں۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔